السلام علیکم گائز، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں سیر و تفریح کے لیے صبح نماز کے بعد نکلا ہوا ہوں۔ تو آج میں آپ کو واک کرنے کے فائدے بتاؤں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ واک کرنے سے انسان دن بھر سست نہیں ہوتا، یعنی کہ اچھا رہتا ہے، مطلب اس کی طبیعت بہتر رہتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ واک کرنے سے جو سانس کے ذریعے ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے اس سے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں، مطلب صاف ہوا جاتی ہے، تو کھانسی وغیرہ کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بہت سے فائدے ہیں واک کرنے کے۔ ایک تو دیہاتی لوگ بھی کریں اور شہری بھی، شہریوں کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ دن میں وہ آلودگی میں رہتے ہیں سارا دن، اور لوگ جو صبح نماز پڑھنے کے بعد ہی کام پر لگ جاتے ہیں تو ان کے لیے واک ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا کام ہی واک ہو جاتا ہے، سیر و تفریح ہو جاتا ہے۔ اور جو جنریشن زی ہے وہ تو جب سے آئی ہے وہ تو اسی سوشل میڈیا پر ہی لگی ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی کام ہے اور نہ کوئی دندھا۔ ہماری طرح ہم بھی سارا دن موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ تو اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھیں، اور سخت سردی اور سموکنگ کے دوران باہر نہ آئیں، کیونکہ اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو پہلے سب سے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اپنی طرف، مطلب روڈ سے گزر کر ہم نہر کراس کر کے دوسری طرف آ چکے ہیں۔ تو یہ ہماری ہی زمینیں ہیں اور ہم نے یہ گندم کاشت کی ہوئی ہے، اور آگے وہ سرمی ہے جو سرسوں کے پودے وغیرہ ہوتے ہیں جن سے تیل بھی بنتا ہے اور مال کو اس سے خوراک بھی پیدا ہوتی ہے جو ہم جانوروں کو دیتے ہیں۔ ہیلو گائز، ہم یہاں اپنے رقبے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہم کچھ دن پہلے یہاں پر ہم نے فرٹیلائزر اپلائی کیا تھا، تو اس کا اثر تو کچھ دنوں بعد ہی ہوگا۔ یہاں پر کیچڑ بھی ہے، ہم نے 1-2 دن پہلے ہی یہاں پر پانی لگایا ہے، تو بہت برا محسوس کر رہا ہوں میں۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا ولاگنگ کرنے کے لیے۔ ایک واٹر تو پانی ہوتا ہے، لیکن ہم بھی اس کو خالق واٹر ہی کہتے ہیں، لیکن اب زیادہ تر یوز ہو رہا ہے کھالا، کیونکہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ نے سرمی کا دانہ نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ گائز یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سرمی جو کہتے ہیں نا، اس کا دانے وغیرہ ہیں جس سے سر پر جو تیل لگاتے ہیں نا وہ بنتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کا بہترین نظارہ۔ اور واکنگ کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صبح صبح ہمیں نیچر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس سے انسان بہت اچھا فیل کرتا ہے، سکون ملتا ہے جو سارا دن میں کبھی نہیں ملتا، شور ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ آئیں، اپنے اپنے کھیتوں وغیرہ میں چکر لگائیں اور اپنی کھیتوں کو بھی سنبھالیں، یا شہر میں ہے تو پارکنگ وغیرہ میں جائیں اور وہاں پر سیر و تفریح کریں، تازہ دم رہیں، تو آپ اس سے کمزور نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کل خوراک بھی ایسی آ چکی ہے جو بچوں کو کمزور کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے جو بچے سارا دن حد سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک تو آنکھوں کا نقصان ہے، کیونکہ آنکھوں کا نقصان اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا خود آنکھوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ میں نے جب شروع سے لگائی 2.25 نمبر آئے، یعنی کہ نزدیک بینی جسے کہتے ہیں وہ تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ صبح صبح سبزے کو دیکھا کرو، مطلب سر سبز پتوں وغیرہ کو، تو میں ان کو دیکھنے کے جاتا ہوں، اور خوراک بھی اچھی استعمال کریں تو ٹھیک ہو سکتی ہے نظر۔ تو گائز وہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آئی تھی، وہاں سے میں نکلا ہوں ولاگنگ کرتے ہوئے، اس کے آگے سڑک ہے، تو میں یہاں سے ہوتا ہوا اس آم کے درخت سے آگے سے ہو کر یہاں پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ